الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله المولانا العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کیسے پڑھیں، زبان بھی درود پڑھے اور دل اس کی لذت کو محسوس کرے، دماغ کے اندر دنیا کے خیالات نہ چل رہے ہوں بلکہ ہمارا جسم گنبد خضرا کے سامنے محسوس ہم پائیں، ویسے بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 1 کروڑ دفعہ درود پاک آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو درود شریف ایسے پڑھیں توجہ بھی ادھر ہو، بغیر توجہ کے صرف زبان پڑھے قبول تو اللہ پھر بھی کرے گا، لیکن اگر مزہ لینا چاہتے ہیں اور سرور اور کیف محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ درود شریف پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے درود شریف پہ کتاب لکھی ہے جسے دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں۔ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو پانی کا کنواں تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ امام جزولی کو کھڑے دیکھ کر ایک بچی نے امام جزولی سے پوچھا، امام آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ تو اس وقت امام نے کہا اس لیے کھڑا ہوں تاکہ میں وضو کر سکوں، لیکن پانی باہر آئے، کچھ چیز ایسی نہیں یہاں پہ۔ اس بچی نے اپنا تھوک جو ہے پانی کے اندر ڈالا، اس نے تھوکا پانی کے اندر، جب اس کا تھوک پانی کے ساتھ لگا کنویں کا پانی باہر آ گیا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچی سے پوچھا تیرے تھوک کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ کمال کیسے تجھے ملا؟ اس بچی نے کہا میں اس اپنی زبان سے اپنے پاک نبی پہ درود پڑھتی ہوں۔ امام نے ارادہ کیا کہ میں اب درود پہ کتاب لکھوں گا۔ امام نے کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف۔ پھر وہ کیسی مقبول ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ امام کا جب وصال ہوا، امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کو سوس مغرب میں دفن کیا گیا۔ 77 سالوں کے بعد، 77 سالوں کے بعد امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم نکالا گیا اور مراکش میں آپ کو لایا گیا۔ اس وقت آپ کی قبر مبارک مراکش میں ہے، اور الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے مجھے وہاں پہ حاضری کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ مراکش کے اندر امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار پاک پہ
میں وہاں پہ حاضر ہوا اور اس کی برکت کیا ملی، جب میں حاضر ہو کے واپس اپنے جہاں پہ میں اس وقت رہ رہا ہوں وہاں پہنچا تو میرے ایک دوست بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ استاد جی تیاری کریں، اس سال آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ اور ان کے الفاظ تھے، بشارت صاحب بڑے اچھے دوست ہیں میرے، ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مراکش سے کیا لے کے آئے ہیں، بس پہلی نظر دیکھا ہے، دل کیا استاد جی کو حج کروا دوں۔ اور وہ حج بھی حج اکبر تھا۔ وہ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 77 سالوں کے بعد جب آپ کی قبر کو کھولا گیا، کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور امام کا چہرہ ننگا کیا، آپ کے چہرے پہ اس نے انگل رکھ کے دبایا ہے تو امام کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ جب اس نے انگل کو اٹھایا ہے تو چہرے پہ سرخی آ گئی۔ امام کا یہ مقام اور یہ رتبہ دیکھ کے دل کرتا ہے یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ نبی دی قدر جی دے سینے دے وچ، قسم خدا دی او مدینے دے وچ، نبی دی شفاعت ایمان جس دا، مدینے نو جاندا اے ارمان جس دا، اے مومن دی پہلی نشانی اے بھائی، اے سچیاں دی سچی کہانی اے بھائی، نبی دیاں زلفاں دا جیڑا اسیر اے اوہ ساڈا راہبر اوہ ساڈا پیر اے، ہجر مصطفیٰ دا اے جاگیر ساڈی، محمد دی چاہت تے تقدیر ساڈی، خزاواں دے موسم بہارو ہی جاسن، دلے بے قرارانچ قرارو ہی جاسن، اسیاں جدیوے بلندے روانگے، صدا توانو آقا سیدیندے روانگے، اجے کتنے تائیں اڈیکا نے باقی، وچھوڑے دیاں کچھ طریقہ نے باقی، جگر وچ ہاواں تے بامبڑ پہ بلدن، اے صدمے جدائی ایویں نٹل دن، کرم دی خیرات منگدا ہاں آقا، تے رحمت دی برسات منگدا ہاں آقا، بڑی دور جانے سہارا بھی کوئی نہیں، باورچ پھسیاں کنارہ بھی کوئی نہیں، نصیبہ دی کشتی ڈلاون نہ دینا، اجے موت نو ایتھے آون نہ دینا، اجے میں مدینے دی خاک ہونا چاہنا، تیرے پیر چم کے تے پاک ہونا چاہنا۔ آقا اینا دیوانیاں تیری چوکھڑ تے سر رکھ کے مرنا ہے، زمانے میری موت تے ناز کرنا ہے، میری لاش رل جاندی تیری گلی وچ، روح میری بلویندی تیری گلی وچ، کوئی پچھدا کون دیوانہ مویا، نبی آکھ دے میرا پروانہ مویا، تے جدو میرا اوتھو جنازہ نکلدا، میری لاش وچوں ایک آوازہ نکلدا، میں شاعر نبی دا میری نعت سن لو، تسی منکرو میری ہک بات سن لو، غلط سوچ اس راز نو پا نہیں سکدی، نبی دے غلاماں نو موت آ نہیں سکدی۔ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کا رنگ اور آپ کے چہرے کی سرخی یہ اعلان کر رہی تھی، نبی سے وفا کرے گا تو قبر بھی کچھ نہیں بگاڑے گی، نبی سے وفا کرے گا، زمین کی چھاتی کے اوپر جب اللہ نے تجھے موقع دیا، آپ نے نبی پہ درود پڑھ، قبر میں جائے گا، یہی درود کی بہاریں اللہ قبر میں عطا فرمائے گا۔ اس توجہ کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے، آنکھیں بند کریں، تصور کریں گنبد خضرا شریف کا صرف ایک دفعہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ نے نصیب فرمائی، تقریباً 3 مہینے کیا ہوا وعدہ آج وفا ہوا، آن ٹائم ہم آگے۔ شکریہ ادا کروں گا آبشار علم و حکمت، آفتاب ولایت، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر حامد علی شمسی صاحب زیدہ شرفہ، استاد بھی ہیں اور
دست شفقت آپ کا دنیا میں جہاں بھی جاؤں محسوس کرتا ہوں اس ٹھنڈک کو. اللہ ان کا سایہ سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم فرمائے. میرے استاد محترم استاد الحفاظ حضرت قبلہ قاضی زاہد محمود چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. برطانیہ سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب محترم مفتی امیر حمزہ قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. دیگر مہمان بھی تشریف لے کے آئے. خصوصی ریکویسٹ پر بڑے شارٹ ٹائم میں میرے محترم بھائی جناب محترم قاری حافظ عثمان غنی صاحب تشریف لے کے آئے. پہلی دفعہ آپ کے پاس بیٹھ کے میں نے اتنا سنا آپ کو، اور جیسے حضرت نے فرمایا دل کا رہا تھا کہ مزید سنیں. اللہ آپ کے حسن میں، آپ کی آواز کے حسن میں، آپ کی زندگی کے حسن میں، چہرے کے حسن میں اللہ برکات عطا فرمائے. آپ جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے دور دراز سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور اس وجہ سے آئیں کہ جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، چلیں کسی دوسرے ایریے کا کوئی خطیب آ رہا ہے، چلیں سن آئیں گے واپس آ جائیں گے. ایک سننے کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو کم از کم ایک جمعہ سے زیادہ نہیں تو ایک چیز ضرور یاد کروں گا، ایک بات کو سیکھوں گا اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کروں گا. دیکھیں آپ کے سامنے اگر 10 گھنٹے بھی تقریر کریں اور نیت نہ ہو کہ میں نے کچھ تبدیل کرنا ہے تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. اگر نیت یہ ہو ہاں کوئی اچھی بات ملی تو اس کو میں اپنی زندگی میں نافذ کروں گا، تو پھر اس بیان کا، اس تقریر کا، اس ٹائم دینے کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں آپ کے سامنے، مجھے پتہ ہے ربیع ثانی شریف ہے، جناب حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے دنیا بھر میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میلاد شریف کے ایام گزرے، درود پاک کی فضیلت، کافی موضوعات میرے سامنے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان سب موضوعات کا جناب غوث پاک کو دیکھیں تو آپ کی سیرت کیا کہتی ہے، قرآن کو دیکھیں تو اس کا مقصد کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کی ولادت کو دیکھیں تو آپ کا دنیا میں آنا اور دنیا کو کس مقصد کے لیے آپ نے قرآن اور اللہ نے نازل کیا، آپ نے امت تک پہنچایا، مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا ہے. دور حاضر کو دیکھتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں میں چند گھڑیاں گفتگو کروں. اللہ مجھے سچ بولنے کی اور پھر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 30 ہے، 30، اور آیت نمبر ہے سورہ نازیات کی 38. اللہ فرما رہا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کیا معنی بنے گا کہ جس نے دنیا کی زندگی کو خاص سمجھا، امپورٹنٹ سمجھا اور آخرت کو بھول گیا، اور وہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں. نہ فرائض کی فکر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی طرف، کسی طرف دھیان نہیں. بس اس کا ایک ہی کام ہے کہ کمانا کھانا. بس کوئی اس سے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے بعد کسی اور جگہ بھی جانا ہے. بس دنیا کے نشے میں پڑا ہے، چھوڑ دیا اس نے سب کچھ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے مرنا نہیں. ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے. 12 گھنٹے کی ہم نوکری تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے. آج اللہ کریم نے یہ نعمت دی ہے کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سجدے کا حکم دے گا، دنیا میں سجدہ کرنے والا حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے بھی سجدے میں پڑا ہوگا. اور جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کیا، قیامت کا دن ہوگا وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرمائے گا دنیا میں اگر تو نے سجدہ نہیں کیا تو آج تو سجدے کی لذت نہیں ملیں گی۔ آج جو دنیا میں صرف دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، میرے بھائی سورہ نازیات کی آیت نمبر 38 کو سمجھ۔ اللہ فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آیت نمبر 39 فَإِنَّ کیا فرمایا آگے؟ جحیم ہی المأویٰ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ کیا بنا لے؟ کون؟ یہ کسی اور کے لیے نہیں، ابھی جو بیان ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے، قرآن کا میسج قیامت کی صبح تک کے لیے۔ میں اور آپ ان دو آیات کے سامنے اپنی زندگی کو رکھیں۔ میری نماز کیسی ہے، میں غیبت سے بچتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، منافقت سے بچتا ہوں، اور سب سے بڑی چیز اس دور میں کیا میں سوشل میڈیا کی بے حیائیوں سے بچتا ہوں؟ اگر میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں، مبارک ہو، تو صحیح راستے پہ، اور اگر نہیں تو پھر فکر ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آیت نمبر 40 فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو، اس کی خواہشات کو روکا، سنبھالا، اس کو ٹھیک کیا، نفس کے کہنے پہ نہ چلا بلکہ اللہ کے کہنے پہ چلا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جنت دو قدموں پہ ہے، ایک قدم تو اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا قدم اللہ کی جنت میں رکھ لے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے۔ کیا خیال ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ بند کمرے کے اندر موبائل کی سکرین پہ جو دل آئے دیکھتا رہے، جو دل آئے سنتا رہے؟ نہ، قرآن پڑھ، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے آنکھوں کی نعمت دی ہے، قیامت کے دن پوچھوں گا بتا آنکھیں کہاں اور کیسے استعمال کی۔ اللہ فرما رہا ہے سننے کی جو طاقت دی ہے، اللہ پوچھے گا بتا کیا سنتا رہا دنیا کے اندر، کیا میرا قرآن بھی سنا یا نہیں سنا؟ اللہ فرما رہا ہے تیرے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات اور خیالات قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان کے متعلق۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 23 اور ورس نمبر 65 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے تیرا منہ سی دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا تیرے منہ کو، اور تیرے ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، اور تیرے پاؤں گواہی دیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا۔ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بے حیا چیزیں دیکھنے سے یہ مت سوچیں کہ تھوڑی دیر کی لذت ہے اور میں پھر توبہ کر لوں گا، نہ، رحمت کی امید رکھ کر گناہ نہ کرنا۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے توبہ پھر ایسے کر تو نے غلطی کی ہی نہیں۔ اگر تو کہیں گر جائے اب اٹھ ایسے کہ تو گرا ہی نہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایسے آ جا کہ جیسے تو نے کچھ نہیں کیا، ایسی توبہ کر
شیطان تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تجھے اپنی رحمت سے اپنی جنت دینا چاہتا ہے۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرما رہا ہے اگر تو ڈر گیا میرے خوف سے اور تو نے اپنے نفس کی خواہشات کو اس کو دفن کیا، اس کا کہنا نہ مانا، تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں تجھے اپنی جنت عطا فرماؤں گا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس دور میں فتنے کی آندیاں چاروں طرف سے چل رہی ہیں۔ اقبال کئی سال پہلے کیا کہہ کے گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پارہ نمبر 19 کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے اور ایک قوم کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم قرآن چھوڑنے والوں میں ہیں یا قرآن پکڑنے والوں میں ہیں؟ یقیناً میں اگر کہوں کہ آپ آواز سے مجھے بتائیں تو آپ کہیں گے نہیں جی ہم قرآن پکڑنے والوں میں ہیں۔ زبان کہہ رہی ہے قرآن پکڑنے والوں میں ہے، عمل کہہ رہا ہے قرآن چھوڑنے والوں میں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک آیت قرآن کی صبح سمجھی ہے، سیکھی ہے، ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر اس نے پڑھا، سیکھا اس آیت کو، اللہ 100 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تقریباً 89 آیات ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی۔ تقریباً 89 آیات۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 1-2 آیتیں آتی ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بلایا، مجھے اور آپ کو۔ اگر میں عثمان بھائی کو آواز دوں تو مفتی امیر حمزہ صاحب نہیں اٹھ کے آئیں گے، یہی آئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے اور ہماری روح اور دل اس طرف نہیں جا رہے، سوچنا پڑے گا ایمان کا لیول کیا ہے۔ 89 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، مسلمان کہلانے والی قوم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آیت بھی نہیں آتی۔ ریزن ہے کہ قرآن سے رشتہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ دنیا کے سارے کام سیکھ لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے 20-20 25-25 30-30 سال کی نوکریاں کر کے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، ساری زندگی کاموں پہ لگا دی۔ اچھی بات ہے، حلال کمانا عبادت ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ یہ تو بتا کوئی قرآن بھی سیکھا یا نہیں سیکھا؟ کتنا قرآن سیکھا؟ اللہ نے قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھ اور اس کی روح نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ برکت ہے یہ قرآن کی، شک نہیں ہے۔ نزع کے عالم کی سختیاں قرآن دور کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو زندگی بکھیرنے کے لیے آیا۔ قرآن تو ہر اصول بیان کرتا ہے، قرآن تو ہر ضابطہ بیان کرتا ہے۔ قرآن تجھے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ قرآن گرے ہوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوں کو جتوانا جانتا ہے۔ تو کیوں قرآن سے دور ہے؟ قرآن سے دور کا مطلب ہے تو رحمان سے دور ہے۔ اگر رحمان سے بھی دور ہے تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی دور ہے۔ اب اٹھا کے دیکھیں احادیث کو، قبر میں جائیں، حشر میں جائیں، دیکھیں قبر اور حشر کے احوال پڑھیں احادیث میں، دیکھیں جو قبر میں جا رہا ہے یا حشر میں جائے گا، قرآن سے محبت کرنے والا ہے تو فرشتوں کے سوالات اور جوابات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔
قرآن پہ عمل کرنے والا ہے تو قرآن نورانی شکل میں قبر میں آ جاتا ہے. جن کے لیے کمایا، جن کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، وہ سارے تجھے چھوڑ کے چلے گئے. قبر کے اندر جب ڈالتے ہیں اور مٹی اوپر ڈالتے ہیں، چاہنے والے آتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈال کے ایسے ہاتھ جاڑتے ہیں، ایسے. یہ دنیا تھی، چھوڑ کے تجھے قبر میں چلے گئے. کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسے چاہنے والے ہیں، کتنے ایسے بیٹے ہیں جو ماں باپ کی قبر میں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو بھائی کے فوت ہونے پر، اور کتنے ایسے مرید ہیں، شاگرد ہیں جو پیر یا استاد کے فوت ہونے پر کہیں نہیں میں پورا مہینہ قبرستان بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا. میکسیمم ایک دن، بہت کر لیں تو 3 سے 4 دن، وہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے جائیں گے، سورہ یاسین یا ایک پارہ پڑھ کے واپس آئیں. بس ایک وقت آئے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مرنے کی ڈیٹ بھی بھول جائے گی. کسی اور کو نہیں، آپ کی اولاد کو. ایک بھائی کہے گا دوسرے کو یار وہ والد کا ختم تھا، اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں، کس مہینے میں کس ڈیٹ میں فوت ہوئے تھے. یہ دنیا ہے. لیکن جس نے قرآن سے وفا کی وہ قبر میں گیا، دنیا کے سارے رشتے چھوڑ کے چلے گئے، قرآن نورانی شکل میں قبر میں آ جائے گا. قرآن اللہ سے کہے گا مالک آج میں اس کا حساب و کتاب ان فرشتوں کے سوالات اور جوابات میں اسے نہیں پڑھنے دوں گا. اللہ فرمائے گا چاہتا کیا ہے؟ قرآن عرض کرے گا مالک میں چاہتا ہوں اسے جنت دی جائے. اللہ فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، سوالات اور جوابات نہیں کرنے. قرآن سے یہ محبت کرنے والا قبر میں آیا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے. کیوں چھوڑا ہم نے قرآن کو؟ آج اس 1 کروڑ درود شریف پیش کرنے کی محفل اور جمعۃ المبارک میں آنے والوں، آج ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے. بولیے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 3 جلد میں اور پیج نمبر ہے 253، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی پرانے ٹائم میں سیکھا تھا تو ابھی چھوڑ دیتے. نہیں، سیکھا تھا، تلفظ ادائیگی ٹھیک نہیں، اپنی مسجد کے امام سے رابطہ کریں کہ ہم قرآن اچھے انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، دوبارہ شروع کر دیں. 63 سال تک تو علم حاصل کرنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ کے اوپر جو آخری وحی نازل ہوئی وہ 63 سال کی ایج تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کر. کیوں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کی گود سے قبر تک؟ دیکھیں نبی علیہ السلام آپ کے لیے کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جو علم سیکھتا علم دین سیکھتا جب دنیا سے جائے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کو بدلیں گے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے. آج ہر بندہ کہتا ہے پریشان ہوں، جادو ہیں، تعویذات ہیں، نظر بد ہے، وظیفہ دے رہا ہوں. 1000 دفعہ روزانہ جو درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، 1000 دفعہ روزانہ، اس کے اوپر جادو ہو گیا کہ مجھے پکڑ لے، اسے تنگی آئی آ کے مجھے پکڑ لے. شرط یہ ہے کہ تو نبی پہ درود پڑھ. درود پڑھے گا گناہوں کے، پریشانیوں کے اور جادو جنات کے اندھیرے دور کر کے قرآن تیرے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز اور شاداب کر دے گا. درود شریف تیرے دل کے اندر
ایسی روحانیت پیدا کرے گا، آنکھ جھکانے کی دیر ہوگی، مدینے والا کرم فرما دے گا۔ یہ جو ٹائم ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے سامنے دو چار اشعار پڑھوں تو نعرے بھی لگیں گے، تو سبحان اللہ بھی آئے گی۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیانات میں آہستہ آہستہ خاموشی چھانا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، یا نعرے لگائیں یا بولیں جی واہ واہ بڑا بیان ہو، نہیں۔ کسی ایک کے دل پہ بھی یہ دستک کام کر گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ واہ واہ کروانے والے بیانات بھی ہمیں آتے ہیں، نعرے لگوانے والے طریقے بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہی ہے۔ حکیم جو ہے وہ نبض دیکھ کے بتاتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے۔ دور حاضر کی جو نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے ہی دیکھنا چاہیے امت کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے، قرآن کا پیغام نہیں سمجھیں گے، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، جو حال آپ نے دیکھ رہے ہیں اس وقت، تقریباً 57-58 اسلامی ممالک ہیں۔ حالت کیا ہے ہماری؟ فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حکمران کچھ نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو حکمران بھی تو ویسے ہی اللہ دے گا۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا ویسے حکمرانی کیوں نہیں کرتا جیسے حضرت فاروق اعظم نے کی ہے۔ حضرت ٹائم بتا دیجیے۔ آخری بات عرض کروں گا، پھر میں آ جاؤں گا جو سنگ بنیاد ہے اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ویسے حکمرانی آپ کیوں نہیں کرتے جیسے حجاج بن یوسف کو کہا گیا عمر فاروق کا طرز عمل کیوں نہیں اپناتے رضی اللہ تعالیٰ۔ حجاج بن یوسف نے جواب بڑا اچھا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب عمر فاروق کا دور تھا اس وقت ابو ذر غفاری جیسے لوگ بھی موجود تھے، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاؤں گا۔ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، شریعت کی پابندی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ کام بھی ہوگا نا آپ کے پاس، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور دین سے بغاوت کریں گے، پارہ نمبر 16 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں معاشی طور پہ تجھے تباہ و برباد کر دوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گفتگو کروں گا آج کا جو سنگ بنیاد ہے۔ میں جہاں بھی سنگ بنیاد ہو، اگر موقع مل جائے جانے کا تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں خود بھی اور دوستوں کو بھی ایک ایسے کام کے لیے دعوت دے جاؤں جو میری بھی قبر روشن کرے اور عمل کرنے والوں کی قبر بھی روشن کرے۔ دیکھیں آج میں آپ کو بولوں کہ آپ اتنے پیسے انویسٹ کر دیں میرے ساتھ بزنس میں، آپ گھر سوتے رہیں، جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے۔ آپ بولیں گے جی بڑا اچھا بزنس ہے، ہم انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ایک بزنس کی دعوت دیتا ہوں، لیکن وہ جو دولت آئے گی وہ دنیا کے کسی اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی، وہ حشر والے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ آیت میں پیش کر دیتا ہوں، دعوت میں پیش کر دیتا ہوں، جسے آجے پسند وہ کر لے قبول، اور جو نہ کر سکے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا ذہن ہے۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، اور آیت نمبر بھی 111 ہے، 111، پارہ نمبر 11۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے
مومنوں سے. دیکھیں کوئی چیز خریدی یا بیچی جائے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بیچنے والا کون، خریدنے والا کون، کیا بیچا جا رہا ہے، اس کی پرائس کیا ہے. 4 چیزیں. آیت کے اس حصے میں اللہ نے 4 چیزوں کا بیان کر دیا. خریدنے والا اللہ، بیچنے والے مومن. کیا بیچ رہے ہیں؟ انفسہم و اموالہم، اپنے مالوں کو اور جان کو. یا اللہ قیمت کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں اپنی جنت عطا فرماؤں گا. یہ مال بیچنا کیا ہے اور جان بیچنا کیا ہے؟ مال بیچنا یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت پڑے تو پیش کیا جائے. جان بیچنا یہ ہے کہ جسم تو ہمارا ہے اور اس میں حکم میرے اللہ کا. یہ ہے جسم بیچنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 300 اونٹ کھڑے ہیں سامان کے ساتھ. 300 اونٹ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے بزنس مین جو ہیں، جو تاجر ہیں، وہ کھڑے ہیں. اور تاجر کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو ہم اتنا دیں گے، یہ اونٹ ہمیں دے دو. فرمایا نہیں، ڈیل طے نہیں ہو رہی. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اس سے بڑھ کے تو دینے والا کوئی نہیں، کون ہے جو اس سے بڑھ کے تجھے دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک میں اعلان کیا جتنے بھی مدینہ کے غریب ہیں میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم فرماتا ہوں. آپ نے فرمایا تم تو کچھ نہیں دے سکتے، جس رب کے آگے یہ سودا کر رہا ہوں کئی 100 گنا بڑھ کے عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے ساتھ ہی مجھے سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 261 اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ آیت غور سے اس کا مفہوم سمجھیے گا، میں پھر آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین پہ بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال پہ 100 دانہ ہو. مطلب تو ایک خرچ کرے گا اللہ 700 گنا یا اس سے بڑھ کے عطا فرمائے. دانہ ایک دیا 700 گنا سے بڑھ. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں سنگ بنیاد کے لیے. کیوں نہ اگر ہم سب مل جائیں اور یہ نیت کریں کہ جب اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے زندگی نے وفا کی یہاں آنا ہو تو جس مسجد کا سنگ بنیاد ہو یہ مسجد تعمیر ہو اور ہم اس میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رکھے ہوں. کیا خیال ہے؟ سب مل جائیں. مشکل تو نہیں، آسان ہے نا. میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عظیم مقصد کے لیے 5 لاکھ روپیہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کو اللہ نے جو توفیق دی ہے، جس کو جو بھی آپ اعلان کریں. میرا دل ہے کہ آج اس مجمع کے اوشاق جو ہیں اس مسجد کو، اللہ اکبر. نام کیا آپ کا؟ اویس بھائی کی طرف سے 5 لاکھ پنجتن پاک کا صدقہ. بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. کوئی اور دوست ہیں مجمع میں سے؟ کھڑے ہو کے نام بتا کے شک فگر بتا دیں. اللہ اکبر. علامہ صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ بھیج دیا. اللہ کریم قبول فرمائے. المدینہ سٹیل ورکر کی طرف سے یہ ہے کہ جو بھی سٹیل
یا المونیم سے ریلیٹڈ جو بھی فائبر جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ یہ مزدوری نہیں لیں گے. بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر. کبھی کیا جذبہ آپ لوگوں کا. بھائی جان نام کیا؟ ہمارے مرزا مون بھائی کی طرف سے سرائے عالمگیر سے آئے ہیں، 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا. آپ سبحان اللہ تو بآواز بلند بول رہے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. وقار بھائی کی طرف سے 50,000 روپیہ دے بھی دیا انہوں نے. بولیے سبحان اللہ. وکاس ذوالفقار بھائی کی طرف سے 30,000 روپیہ پیش کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. ہماری ایک مائیں کہیں ان کی طرف سونے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی جب بھی اسلام کو وقت آیا نا، کسی ضرورت کی جب طلب ہوئی، جہاں پہ مردوں نے حصہ لیا وہاں ہماری وہ مائیں بھی کھڑی ہوئیں جنہوں نے اپنا سونا بھی پیش کیا اور اپنا مال بھی پیش کیا. اللہ کریم ہماری اس ماں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ہمارے استاد محترم قبلہ قاضی زاہد صاحب نے 10,000 روپیہ پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر. حضرت ایک سے ہمارے قبلہ مفتی امیر حمزہ صاحب کی طرف سے 10,000 روپے پیش کیے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. نام کیا بھائی؟ عرفان بھائی کی طرف سے 10,000 روپیہ. نام کیا؟ ہمارے جمشید اقبال بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے. آپ سبحان اللہ کہتے رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کی جو برکتیں آئیں گی انشاءاللہ آپ سب اٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے مسجد بنانی ہے، بولے انشاءاللہ. بولے ہم نے مسجد انشاءاللہ. حاجی ایوب صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے کا اعلان ہے. یہ ہمارے دوست ہیں قبلہ قاری امجد صاحب، انگلینڈ میں مولانا امجد صاحب کے والد محترم، ان کی طرف سے یہ اعلان ہے. یہ قبلہ قاری صاحب کے بھائی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 دینا قبول فرمائے. بولیے سبحان اللہ. زبیر بھائی یو کے سے آئے ہیں ماشاءاللہ. نمبر لے لیجئے، وہاں سے آپ سے ملاقات کریں گے. 100 بیگ سیمنٹ کا انہوں نے دیا ہے. اور زبیر بھائی نے یہ سوچ ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح بھی حصہ لینا چاہیں وہ بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. جی مون بھائی، یس مون بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ اینٹوں کی 1 ٹرالی بھی دیں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں، آپ سبحان اللہ ایسے نہیں. ماشاء سیمنٹ کے بیگ کرنی ہے. محمد ندیم صاحب کی طرف سے سیمنٹ کے 50 بیگ ہے. اللہ اکبر. بولیے سبحان اللہ. ہمارے خصوصی دعوت پہ تشریف لانے والے مہمان نعت خوان جناب محترم قاری عثمان غنی صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے کا اعلان ہے. بولیے سبحان اللہ. نعت خوانوں پہ صرف اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دل دیکھیں ان لوگوں کے کتنے بڑے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے اس نعت خوانوں کی حفاظت فرمائے. مائک آپ کو دوں. میاں سرائے والوں کی طرف سے 50,000 روپیہ. اللہ کریم قبول فرمائے. اور آپ بولیں زور سے ماشاء اللہ. گلزار احمد للہ صاحب کی جانب سے 30,000 روپیہ. بولے بولے اللہ کا نام لینا ہے، شرمانا نہیں آپ. ماشاءاللہ. ہمارے ایک بھائی نے 500 روپے دیے ہیں. شرمانا نہیں 500 دینے میں بھی. 1 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، 1 روپیہ بھی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی نا،
چھپکلی پھونکے ماری تھی، ہونا تو کچھ نہیں تھا نا اس سے، لیکن بے ادبی کی وجہ سے کاری تھی تو زہر اللہ نے منہ میں رکھ دیا. اور شہد کی مکھی جو ہے یہ پانی کا ایک قطرہ لے کے آ رہی تھی، بجھنا نہیں تھا اس آگ نے، لیکن اللہ نے اس کے منہ میں اللہ نے شفا کو رکھ دیا. ہاں جو بھی ہے نا، جتنا اللہ نے دیا ہے ضرور حصہ ڈالیں. ایک اینٹ لگا سکتے ہیں وہی لگا دیں، ایک اینٹ والے کو بھی انشاءاللہ اللہ جنت میں محل عطا فرمائے. میرے ایک بیٹے نے 50 روپے دیے ہیں. بیٹا اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. احمد بھائی جیلم سے اور محمد بھائی جیلم سے دونوں کی طرف سے 1,00,000 روپے کا اعلان ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. یہ فگر جو ہے یہ جمع بھی کر کے آپ نے بتانا ہے میں انشاءاللہ کہ یہ کتنا. مزید کوئی دوست؟ میکسیمم 5 لاکھ پہ گئے ہیں، کوئی آگے بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. یہ روکنا نہیں تھا کہ 5 لاکھ پہ آپ کو ہم نے کیپ لگا کے روک دیا، کہ جا سکتے ہیں اگر اللہ کریم نے دیا ہے. 2 بندے ہمارے بزرگ کہتے ہیں، 2 بندے ساری زندگی نہیں دیکھے، ایک جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو جس نے، اور وہ غریب ہو گیا ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب ہوتا نہیں. اللہ اکبر. محمد عنایت صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے کا اعلان ہے. آپ باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. ہم نے انشاءاللہ مسجد کو اس سال کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ. جی جی 4,000 روپیہ ادریس صاحب کی جانب سے استاد جی قبلہ قاضی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے 5 کروڑ کی لاگت چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آپ سارے پہلا قدم ثابت ہوئے ہیں، بارش کے پہلے قطرے ثابت ہوئے ہیں. دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کیسے فضل فرماتے. آگے یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے مل کر ڈونیشن دینا چاہیں، اعلان کرنا چاہیں، یا کوئی ایک ساتھی کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنے 10 دوستوں سے 10,000 بھی ڈونیشن لوں تو 1,00,000 کر سکتا ہوں، تو وہ بھی نیت بھی بتا سکتا ہے، اعلان بھی کر سکتا ہے. مدثر بھائی کی طرف سے 5,000 ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے اور جزا عطا فرمائے. ہمارے ایک اور بچے نے 200 روپیہ دیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ایک بہت بڑی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پاکٹ منی تھی ہم نے دے دی، آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. ویسے یہ بچے نے 200 دیا تو ہم سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر کوئی اس بچے نے 50 دیے ہیں اس کے لیے بھی زور سے بولے سبحان اللہ. شہروز خان صاحب کی طرف سے 20,000 روپیہ پیش کیا گیا. روپیہ اللہ کریم قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر. نعمان بھائی جیلم سے ہیں 2,00,000 روپیہ. کہہ دیں سبحان اللہ. محمد بلال صاحب ان کی طرف سے 2,000 ہے. اللہ کریم قبول فرمائے. ایک چھوٹے بچے نے 80 روپیز دیے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ ان بچوں کی محبت اور وفا آگے انشاءاللہ ہمیں لے کے جائے گی. یہ تو تھا جو اعلانات ہوں گے. اب ہم نیت کرتے ہیں، میرے سماعت آپ بھی نیت کریں. جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، بولیے انشاءاللہ ہم تعاون بھی کریں گے، پیغام بھی دیں گے، اور دوستوں کو بھی بتائیں گے. کوئی اینٹیں دے سکتا ہے، سیمنٹ دے سکتا ہے، جیسے ہمارے بھائی آئے کہ ہم لیبر جو ہے نہیں لیں گے. اس طرح اس مسجد کو، عظیم الشان مرکز کو تعمیر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ نیت کریں، ہم اس کا پیغام عام کریں گے.
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے نے خوب تر بیان کیا، آپ احباب نے بہت اچھے طریقے سے سماعت کیا، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ زیادہ نہیں، ایک حدیث اور ایک واقعہ میں آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا۔ یہ سلسلہ درود لامحدود، ایک تو یہ ہے اور دوسرا مسجد کی سنگ بنیاد ہے۔ میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، پرانا دور تھا، بادشاہ بھی سادے تھے، عوام بھی سادی تھی۔ اور آج تو پورا پروٹوکول ہے، مسجدوں میں بھی الگ تھلگ معاملات ہیں، لیکن پرانے زمانے میں بادشاہوں کے بچے بھی اور عوام کے بچے بھی اکٹھا ہی پڑھا کرتے تھے، اکثر یہی تھا۔ تو ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بن گیا۔ ایک آجڑی کا بیٹا تھا، وہ آجڑی بن گیا، مل کے پڑھتے رہے۔ جمعے کے دن دونوں مسجد میں گئے۔ جب دونوں مسجد میں گئے، اتفاق سے خطیب صاحب مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی کہ جس بندے نے زمین پر خدا کا گھر بنایا، آپ نے سبحان اللہ نہیں بولنا، بالکل بھی نہیں بولنا۔ میرے بیٹے نے آپ کو چپ کروایا ہے، آپ نے چپ ہی رہنا ہے۔ کیا کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین پر خدا کا گھر بنایا، اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ یہ آپ سن رہے ہیں نا؟ جب کوئی بات کسی کے دل کے ساتھ ٹکرائے یا ذہن کے ساتھ ٹکرائے، وہ دوسرے کو بھی محسوس ہو جاتی ہے وہ کوئی بات ہے۔ وہ بادشاہ اور آجڑی اکٹھے تھے۔ جو ہی خطیب نے یہ حدیث بیان کی، بادشاہ کے دل پہ اثر کر گئی۔ بادشاہ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی جیب سے خدا کا گھر بناؤں گا۔ وہ آجڑی کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ گھر خدا کا بنائے گا۔ اس آجڑی نے کہا کہ تو بنائے گا تو حصہ تو میں بھی ڈالوں گا۔ بادشاہ نے مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ آجڑی کے پاس بکریاں تھیں، غریب تھا، اس نے ایک بکری بیچی، ایک اینٹ خریدی، باقی اپنے قرضے اتارے۔ وہ اینٹ خریدنا بھی شاید اتنا مشکل نہ تھا، لیکن وہ اینٹوں میں اینٹ ملانا بڑی مشکل تھی کہ مسجد بن رہی تھی اور دائیں بائیں پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ ایک رات، 2 راتیں، 10 راتیں، 20 راتیں، 40 راتیں جاگ کے اس نے پہرا دیا، لیکن 40 راتوں کے بعد منظوری ہوئی۔ صبح سحری کے وقت ایک ہرن بجا، ایمرجنسی ہوٹر بجا، سارے پہرے دار دوڑے، وہ بھی دوڑا اور اینٹوں میں اینٹ ملا دی۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا، توجہ۔ جب خدا کا گھر تعمیر ہو گیا، اس میں پہلی نماز پڑھی گئی، بادشاہ رات کو سویا۔ کیا دیکھتا ہے بادشاہ؟ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کے بیٹے، بادشاہ کی بیٹیاں، اس کا اپنا پورا کنبہ کشتی میں سوار ہے، لیکن کشتی میں اس کا کلاس فیلو آجڑی کا بیٹا بھی۔ توجہ ہے؟ پانی کا سلسلہ ختم ہوا، آگے باغات کا سلسلہ شروع ہوا۔
باغات سے گزرے جہاں بادشاہ اور بادشاہ کی فیملی ساتھ وہ آجڑی بھی. آگے محلات کا سلسلہ شروع ہوا اور منادی نے اعلان کیا کہ یہ محل ان خوش نصیب ترین لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو بنایا. اتنے میں خواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. بادشاہ اٹھا. پریشان یہ تھا کہ میں نے خرچ کیا, یہ سارا کام کیا, لیکن اس آجڑی کا عمل کیا تھا. ہمیں اپنی ذرا اپنے معاملات میں کم فکر ہوتی ہے. ہم اپنے منصب میں تو سارے غوث اعظم ہوتے ہیں نا, ہمیں صرف عیب یا دیگر معاملات دوسروں کے نظر آتے ہیں. وہ کہتا تھا میں نے تو پیسے خرچ کیے, یہ کہاں سے آ گیا. صبح سویرے اس نے طلب کر لیا. اس نے کہا بابا سچی بات بتا کہ تو جنت میں کیسے گیا, اس مسجد میں تیرا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی نہیں. اس نے کہا نہیں کچھ ہے. اس نے کہا بات بتا ورنہ تلوار نکلنے والی ہے. اس نے کہا سچی بات بتاؤں جان کی امان پاؤں تو, اگر مجھے کچھ نہ کہے تو میں بات بتا دیتا ہوں. بادشاہ کہنے لگا کچھ نہیں کہتا, جان کی امان ہے, سچی بات بتا. اس نے وہی ہسٹری سنائی کہ ایک بکری بیچی, ایک اینٹ خریدی, وہ اینٹوں میں شامل کی 40 راتیں جاگ کے. بادشاہ کا دماغ پھر گیا. اس نے سوچا اگر ایک اینٹ کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے تو میں نے یہ پہرا کیوں بیٹھایا ہوا ہے. اس نے ساری مسجد کو شہید کروا دیا اور اعلان عام کیا کہ جس کے پاس ایک پیسہ ہے وہ بھی لے کے آ جائے. میرے معزز سامعین, میرے بیٹے نے 5 لاکھ کا اعلان کیا, میرے اویس بھائی نے 5 لاکھ کا اعلان کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس کے پاس جو ہے. یہاں میرے ایک بابا جی آئے ہوئے تھے, وہ مستری کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی خدمات اللہ کی رضا کے لیے فری پیش کرتا ہوں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا. بھئی ابھی تو مسجد کی سنگ بنیاد نہیں ہوئی, ابھی میرے بیٹے کے ہاتھوں سنگ بنیاد ہوگی, ابھی تو کام شروع ہوگا. اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہے 1 سال 3 ماہ کا ہے. میرے بھائی دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے ایک بندہ ہے, اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ صاحب ثروت آدمی کو دعوت دے سکتا ہے. جس اعتبار سے بھی حصہ ڈالو گے, یہ یوں سمجھو کہ جس علاقے میں خدا کا گھر تعمیر ہوتا ہے, اہل علاقہ کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اپنی ہر طرح کی خدمت جو ہے وہ پیش کرو. آخری بات یہ عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک تنویر صاحب ہیں, جن کو میرے بھائی گلزار احمد للہ صاحب نے, میرے دیگر دوست ادھر اڈے میں بیٹھنے والے, انہوں نے ان کو تیار کیا. جو آج کا لنگر ہے نا, اس میں بھی ان کا حصہ ہے. خالی یہاں تک نہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورا سریا, یار اونچی سبحان اللہ تو کہہ دو. انہوں نے نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, وہ کباڑ کا کام کرتے ہیں, کہنے لگے کہ جہاں پرانے کی ضرورت ہوگی وہاں پرانا دوں گا, جہاں نئے کی ضرورت ہوگی وہاں نیا دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور وہ میرے سامنے نا بیٹھے بیٹھے نا وہ حساب لگا رہے تھے, کہنے لگے نیا دوں تو 12 لاکھ کا ہوگا, پرانا دوں تو 6 لاکھ کا ہوگا, چلو میں نیا پرانا ملا کے دے دوں گا. حضرات آخری بات, اب آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. یہ آج اختتام نہیں, آج آغاز ہے. اوکے,
میرے بیٹے آپ نے بھی یہ جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبھی جاری رکھیں گے۔ آخر میں ایک خوشی سے اعلان کرنے والا ہوں، ہمارا سلسلہ یہ چشتیہ سیالویہ جو ہے نا، اس کی نا کچھ شانیں ہیں۔ ان شانوں میں یہ ہے کہ پیر سیال کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ میری گدی پہ بیٹھنے والا قرآن کا حافظ ہوگا اور دین کا عالم ہوگا، اور پیر سیال کے آستان سے وابستہ لوگ اعلیٰ غریب شمس العارفین سیالوی، خواجہ محمد دین سیالوی، خواجہ ضیاء الدین سیالوی، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی، اور اب جو موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جو چوٹی کا عالم نہیں، اور حافظ بھی۔ اور ساتھ یہ حکم ہے کہ کسی جاہل کو ہمارے آستان کا کوئی سجادہ نشین کسی جاہل کو خلافت نہیں دے گا۔ میں یہ بات فخر سے، مجھ سے کوئی قیامت کے دن پوچھے گا نا اللہ کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، میں الحمدللہ سینکڑوں مریدوں کا پیر ہوں اور درجنوں میں شاگردوں کا استاذ ہوں، لیکن ہر ایک کو خلافت نہیں دیتا، علم دیتا ہوں۔ خلافت صرف اس کو دیتا ہوں کہ جو علم میں، عمل میں، ہر اعتبار سے جو اس کا مستحق ہو، بخیل نہیں ہوں، جو مستحق ہو اس کو ضرور دے دیتا ہوں۔ تو میرے بیٹے کا آپ نے خطاب سنا، یہ پہلا خطاب نہیں، پہلے بھی سنے۔ مجھے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ کیا لے کے آیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں شہد جیسا بیٹا دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آج جس طرح ان کا ہم نے خطاب سنا، سنگ بنیاد بھی ہوگی، میں اپنی جانب سے ان کو تعویذات کی اجازت آج سے نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تعویذ دوں تو اثر نہیں ہوتا، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا دے تو اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ کافی سالوں سے، 12 سال سے لوگوں کی خدمت، لوگوں کو یہ فیضان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو ان سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اعتبار نہیں، جس کی امانت ہو اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ میں اپنے بیٹے کو آج سے دستار کے بعد بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ ویسے تو مجھے چاروں کی اجازت ہے، سلسلہ چشتیہ کی، نقش بندیہ کی، سوروردیہ کی، قادریہ کی، لیکن ہم پر جو چھاپ ہے وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی ہے۔ تو میں اپنے بیٹے کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی دستار بندی کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ آخری بات، آپ کے ہاں نا کچھ کارڈ آئے ہیں، کچھ نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہے کہ یہ کارڈ کیا ہیں، کچھ نہیں بھی سمجھ پائے۔ میری یہ عادت ہے کہ بات سمجھانی چاہیے۔ یہ جو آپ کے پاس، یہ کارڈ مجھے دینا، یہ کارڈ جو آیا ہے نا، یہ مرکزی جامعہ مسجد کی تعمیر کا ہے۔ اس پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ نام، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پتہ، اس کے آگے لکھا ہوا ہے فون نمبر، نیچے لکھا ہوا ہے تعاون نقد یا مٹیریل کی صورت میں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو بندہ جو تعاون کرنا چاہ رہا ہے وہ مہربانی کرے کہ اپنا نام لکھے، اپنا فون نمبر لکھے، اپنا پتہ لکھے، اور ساتھ یہ لکھے کہ میں مسجد کے ساتھ یہ تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں یہ کارڈ جو ہے
सिकंदर भाई या जितने भी इंतजामिया के लोग हैं इनको जमा करा दें, हम आपसे राब्ता कर लेंगे। ओके, अभी देना चाहते हैं या बाद में, जिस तरह आप मुनासिब समझें। अब जो तरतीब है वो ये है कि अजान होगी, पहले आपने सुनते पढ़ लेनी है, फिर अजान होगी, नमाज होगी, मुकम्मल नमाज के बाद मस्जिद की संगे बुनियाद होगी, मस्जिद की संगे बुनियाद के बाद आपको लंगर पेश किया जाएगा। मेरी ये दरख्वास्त है कि कोई साथी लंगर खाए बगैर, खा एक लुकमा खाए लेकिन ये लंगर खा के आप जाएं। इस लंगर में बड़ी शिफा है, और जब दुआ हो रही हो खास तौर पे इस बात को ज़हन नशीन रखें कि जब बारगाह नबुव्वत में इतना बड़ा गुलदस्ता दुरूद पाक का पेश होगा, हुजूर अगर एक निगाह उठा दें, आपके दिल में जितने मकसद हैं वो अल्लाह पूरे कर देगा। ओके, मेरी नीयत ये है, आप भी अपनी नीयतें कर लें कि ये खुदा का घर जल्द अज जल्द तामीर हो जाए। तमाम अब आप सफ़े बना लें। ये तलबा जो हैं ये कुर्सियाँ एक साइड पे कर दें ताकि लोगों को, हमारे भाइयों को खड़े में आसानी हो जाए, सफ़े बनाने में आसानी हो जाए।